السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کرونا کی اس وبا کے دوران آپ اور آپ کے اہل خانہ بھی محفوظ ہوں گے۔ آج جو اہم معلومات میں آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں وہ ہیں وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز رہنے والے خاندان کے حوالے سے۔ یقینی طور پر آپ سب واقف ہوں گے کہ آج کل شریف خاندان کے متعلق بڑے گرما گرم خبریں آ رہی ہیں، تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ جو آج تفصیلات میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا اور جو ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بھی وہ ہے شہباز شریف اور ان کے خاندان کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات کے بعد جو چارج شیٹ نیب نے تیار کی ہے، اور اس چارج شیٹ میں شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے کب، کیسے، کہاں اور کس ذرائع سے رقوم حاصل کی گئی اور اثاثے بنائے گئے، یہ وہ تمام تفصیلات ہیں جو آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل میں آنے والی ایسی مزید جو معلوماتی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل کہانی شروع کہاں سے ہوئی شہباز شریف کے حوالے سے اور ان کے بچوں نے کیسے پیسے کمائے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1990 سے، جب شہباز شریف نے پہلی بار پبلک آفس ہولڈر کا حلف اٹھایا۔ اس وقت انہوں نے اپنے اثاثوں سے متعلق جو تفصیلات جمع کرائیں اس کے مطابق وہ 2.121 ملین کے مالک تھے، جو تقریباً 20 لاکھ اور چند ہزار روپے بنتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے 1998 میں جو اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائیں اس کے مطابق ان کے اہل خانہ سمیت، جس میں سلمان شہباز اور 2 بیٹیاں شامل ہیں، ان کے اثاثوں کی مالیت 14.865 ملین روپے ظاہر کی۔ اس کے بعد ان کی گڈی اچانک چڑھنا شروع ہوئی اور سال 2018 میں جمع کرائی گئی تفصیلات کے مطابق شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے اثاثوں کی مالیت 5 ارب 96 کروڑ سے زائد ہو گئی، جس میں رمضان شوگر مل شامل نہیں ہے۔ اب شریف خاندان کے اثاثوں کی مالیت تقریباً 7 ارب روپے کے قریب بنتی ہے، جسے نیب والے کہتے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ، کک بیکس، بے نامی ٹرانزیکشن اور فرنٹ مینوں کے ذریعے حاصل کی گئی رقم کے عوض بنتی ہے۔ اب میں آپ کو شہباز شریف خاندان کے نام جائیدادوں کی تفصیلات بتاتا ہوں، جس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے گھر نمبر 87 اور 96H بلاک کی، جس کا رقبہ 10 کنال بنتا ہے۔ وہ نصرت شہباز شریف کے نام ہے اور اس کی مالیت 12 کروڑ 87 لاکھ 76 ہزار روپے ظاہر کی گئی ہے۔ نصرت شہباز کے نام نشاد لاجز ڈونگا گلی ایپٹ آباد میں 9 کنال سے زائد اراضی کی قیمت 5 کروڑ 78 لاکھ سے زائد بنتی ہے۔ شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ دراری کے نام DHA میں 10 مرلے کے ایک مکان کی مالیت 2 کروڑ 40 لاکھ روپے ظاہر کی گئی ہے۔ شہباز شریف کے اپنے DHA کے ایک 10 مرلہ کے مکان کی قیمت 1 کروڑ 45 لاکھ روپے ظاہر کی گئی ہے۔ اسی طرح ان کی اہلیہ تہمینہ درانی کے نام 1 کروڑ 47 لاکھ روپے مالیت کی ایک اور اراضی موجود ہے، جبکہ بیٹے حمزہ شہباز شریف کے نام لاہور کی ایک سوسائٹی میں موجود تقریباً 9 کنال اراضی و مکان کی مالیت 13 کروڑ 64 لاکھ روپے ظاہر کی گئی ہے۔ حمزہ شہباز شریف کے نام چنیوٹ میں 391 کنال زرعی اراضی، جس کی مالیت 9 کروڑ 57 لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے، جبکہ شہباز شریف کے نام برطانیہ میں 2 فلیٹس بھی موجود ہیں جن کی مالیت 14 کروڑ 78 لاکھ 63 ہزار سے زائد بنتی ہے۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو نیب نے اپنی چارج شیٹ میں شامل کر کے اس کا تخمینہ لگایا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی کمپنی کب بنی اور اس میں کس شریف کا کتنا حصہ اور شیئرز موجود ہیں۔ سب سے پہلے اس مل کی بات کرتے ہیں جس میں حمزہ شہباز گرفتار ہوئے۔ رمضان شوگر ملز 1990 میں بنی، جس میں 2017 کے ریکارڈ کے مطابق حمزہ شہباز کے 46 لاکھ 17 ہزار کے شیئرز تھے، سلمان شہباز کے 26 لاکھ 80 ہزار شیئرز، جبکہ شہباز شریف کی اہلیہ اور بیٹیوں کے نام تقریباً 80 لاکھ شیئرز موجود ہیں، جن کی کل مالیت تقریباً 13 کروڑ 97 لاکھ سے زائد بنتی ہے۔ یورپین ایشین ٹریڈنگ کارپوریشن 2005 میں بنی، جس میں سلمان شہباز اور ان کی بہن کے شیئرز موجود ہیں۔ مدنی ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ 2005 میں بنی، جس میں حمزہ اور سلمان اور ان کی والدہ کے شیئرز موجود ہیں۔ شریف ملز 2005 میں بنی، اس میں حمزہ شہباز کے 9 کروڑ 99 لاکھ کے شیئرز موجود ہیں۔ حمزہ اور سلمان شہباز کی مدینہ کنسٹرکشن، شریف پولٹری، شریف ڈیری، رمضان انرجی اور شریف ملک پروڈکٹس، یہ کمپنیاں 2006 سے 2011 کے دوران بنی اور اس میں کروڑوں روپے کے اثاثے بنائے گئے۔
चनियोट पावर, एजी एनर्जी कंसल्टेंट, अल अरेबिया शुगर मिल्स और यूनिटेस पावर 2013 से 2016 के दरमियान बनी और इसमें मौजूद शरीफ खानदान के शेयर्स की मालियत को मिलाया जाए तो मजमूई तौर पर मालियत 2 अरब 29 करोड़ 60 लाख से जायद बनती है। शरीफ खानदान ने अपनी 10 कंपनियों जिसमें शरीफ फीड मिल, शरीफ डेयरी, चनियोट पावर, रमज़ान शुगर मिल्स, मदनी ट्रेडिंग, मदनी कंस्ट्रक्शन, शरीफ पोल्ट्री, शरीफ मिल्क, क्रिस्टल प्लास्टिक और अल अरेबिया के नाम से बराह रास्त 61 करोड़ 37 लाख रुपए से जायद का कर्ज हासिल किया, जबकि 3 ऐसी बेनामी कंपनियां जिसमें गुड नेचर ट्रेडिंग कंपनी, यूनिटेस स्टील प्राइवेट और निसार ट्रेडिंग से 2 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद के असासे बनाए। इस तरह जो दीगर आमदन के ज़राए ज़ाहिर किए गए, इनमें कौन कौन सी कंपनियां और लोग शामिल हैं, इनके नाम और तारीख समेत दीगर तफसीलात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस हवाले से भी रिपोर्ट में बताया गया है कि बेशतर ट्रांजैक्शंस टीटी और जाली कर्ज के नाम पर हासिल की गई। अब मैं आपको बताता हूं कि शहबाज शरीफ को विरासत में क्या कुछ मिला और उनके वालिद ने उनके नाम क्या किया। शरीफ खानदान के दरमियान होने वाले एक ख़ानदानी मुआहदा जो 1 जनवरी 2009 को हुआ, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ के खाते में सिर्फ एक कंपनी रमज़ान शुगर मिल के शेयर आए, जिसकी मालियत 2014 में SECP में दर्ज की गई तफसीलात के मुताबिक 13 करोड़ 49 लाख रुपए से जायद की बनती है, जबकि उनके पास उस वक्त कोई और कमर्शियल सोर्स नहीं था और 1999 से 2010 तक DHA के S ब्लॉक में किराए के घर में रहाइश रखे हुए थे। लेकिन इसके बाद ये एसासे 14 डिक्लेयर कंपनियों, 4 बेनामी कंपनियों और दीगर अराजियों तक जा पहुंची। शहबाज शरीफ की अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कब कितना कमाया और असासे बनाए, इसकी तफसीलात भी आपको बताता जाऊं। 1990 में असासों की मालियत 2.121 मिलियन थी, जबकि 1997 से 1999 तक बतौर वज़ीर आला अपना ऑफिस संभाला तो उस वक्त उनके मालियत 35 मिलियन तक पहुंच गए। 2003 में ये वैल्यू 40 मिलियन से ज़ायद हो गई, जबकि 2004 और 2008 की स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, जबकि 2009 में असासों की मालियत 900 मिलियन तक पहुंच गई, जिसके बारे में शहबाज शरीफ दावा करते हैं कि ये बैरून मुल्क से हासिल होने वाली रकम जो उनके ख़ानदान के दीगर अफराद के नाम भी जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहिब दावा करते हैं कि ये बैरून मुल्क से हासिल होने वाली रकम है जो उनके ख़ानदान के दीगर अफराद के नाम भी इसमें शामिल है। इस तरह 2018 में शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के नाम असासों की मालियत 7 अरब रुपए से ज़ायद की हो गई है। अब जो दस्तावेज़ात आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तमाम दस्तावेज़ात वो हैं जिसमें शहबाज शरीफ के डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड असासों के हवाले से तफसीलात बताई गई हैं। अब बारी आती है शहबाज शरीफ ख़ानदान ने कब और कहां से कितनी रकम बैरून मुल्क से हासिल की। तो सबसे पहले बात करते हैं हमज़ा शहबाज शरीफ की, जिन्होंने 2005 से 2008 के दौरान 23 मुख्तलिफ़ कंपनियों के ज़रिए डॉलर्स में रकम वसूल की। इसमें महबूब अली, हारून यूसुफ अज़ीज़, मंजूर अहमद पापड़वाला, निसार अहमद, ग़ुलाम रसूल, कदीर अहमद और मोहम्मद शकूर से 29,85,648 डॉलर्स वसूल किए, जिनकी मालियत पाकिस्तानी रुपयों में 18 करोड़ 16 लाख 11 हज़ार रुपये बनती है। बात करें सुलेमान शहबाज की जानिब से वसूल किए जाने वाली बैरून मुल्क से रकम की, तो 2005 से 2014 तक मजमूई तौर पर 122 ट्रांजैक्शंस हुई, जिसमें डॉलर समेत अमाराती दिरहम वसूल किए, जिसकी कुल मालियत 1 अरब रुपए से ज़ायद की बनती है। वाज़ेह रहे कि ये वैल्यू 2014 और इससे पहले डॉलर की कीमत के मुताबिक लगाई गई है। इसी तरह शहबाज शरीफ की बेटियों अहलिया के नाम भी दर्जों ट्रांजैक्शंस ऐसी हुई जिसमें लाखों डॉलर्स वसूल किए। उनकी तफसील भी स्क्रीन पर आने वाली दस्तावेज़ात में देखी जा सकती हैं। ये है वो तवील दास्तान जो मैंने आज आपको बताई और आपने देखा भी, जो वीडियो के साथ मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए, जिनका अक्स मैंने लगाया, जिसमें आपने देखा कि शहबाज शरीफ समेत दीगर जो लोग हैं उनके अहले खाना के, उसमें उनके 2 साहबजादे, उनकी 2 बेटियां और उनकी अहलिया के नाम कहाँ कहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी मौजूद है, कितने असासे उन्होंने बनाए, किस अरसे के दौरान शहबाज शरीफ की एसेट की वैल्यू क्या थी और अब वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो अब बात यहाँ पर आ पहुँची है कि जो हमज़ा शहबाज और दीगर लोग हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस और एसेट बियॉन्ड मीन का जो केस है उसमें गिरफ्तार तो हैं, उनका जो एहतसाब शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ भी एक दफ़ा नैब की हवालात की सैर कर चुके हैं, लेकिन अब बात आनी है ट्रायल की। मुकम्मल तौर पर जब रेफरेंस
فائل ہوگا احتساب عدالت میں، تو ٹرائل میں یقینی طور پر اگر نیب یہ شواہد، یہ دستاویزات پیش کرے گی تو شریف خاندان بھی اپنی صفائی میں ایسے شواہد پیش کرے گا جو ان کی بے گناہی ثابت کرے گا، جس کا دعویٰ شہباز شریف بھی کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں کی، اور اگر ایسا ثابت ہوتا ہے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ جو سلمان شہباز کی طرح مفرور ہیں، جنہوں نے اس تحقیقات میں شامل نہیں ہوئے اور ملک چھوڑ کر یہاں سے فرار ہو چکے ہیں، وہ کب قابو میں آتے ہیں۔ اس حوالے سے نیب نے سلمان شہباز کو واپس لانے کے لیے بھی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ تو اب جب وہ بھی اس کیس میں شامل ہوں گے، ان سے بھی تحقیقات کی گی، تو مزید ایسے شواہد اور چیزیں سامنے آئیں گی جس سے پتہ لگے گا کہ اس خاندان نے کتنا پیسہ کیسے بنایا۔ تو اگر اب یہ ٹرائل ہو جاتا ہے مکمل اور احتساب مکمل کیا جاتا ہے اور انصاف کے تمام تقاضے، قانونی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد جو نتائج سامنے آئیں گے، کوئی بھی ایسا آفس ہولڈر یا عوامی عہدہ رکھنے والا شخصیت، سیاستدان، وہ مستقبل میں نہیں سوچ سکے گا کہ کس طرح عوام کا پیسہ لوٹنا ہے یا کرپشن کرنی ہے، لیکن اس کا دار و مدار اس احتساب پہ ہے۔ اگر یہ صاف اور شفاف طریقے سے ہوتا ہے تو مستقبل میں کوئی بھی شخص ایسی کام نہیں کرے گا جس سے اس کے اوپر کرپشن کا داغ لگے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں بھی ایسی مزید ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل سکے۔ شکریہ۔